کہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں پر ایک طرح کی موومنٹ چلے، لوگوں کو مارا جائے، لوگوں کو تباہ کیا جائے. ایک تو اسلحے کا آپ کا کاروبار چلا، دوسرا سونا آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تیسرا وہاں غربت و افلاس رہ گئی. اور سونے کی کانوں کا جو خریدار ہے وہ ہے یونائٹڈ عرب امارات. پہلے ان کو کہا اپنی قبریں کھودو، اور پھر اس کو زندہ دفن کیا گیا. تابوت کے اندر ایک بندے کو گھسایا جا رہا ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، اور تابوت زمین میں دفن کیا جا رہا ہے. اس جنگ میں اسرائیل کا گریٹر اسرائیل بھی آ رہا ہے، انٹرنیشنل روٹ بھی، سویز کینال بند ہوئی ہے بھائی، یہ سارا کچھ. تو ایک ملٹیپل، اور پھر دبئی کی مارکیٹ بھی تو چمکنی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز. میں ہوں عمر بشیر، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اور یا مقبول جان صاحب. ناظرین، سوڈان جسے فوڈ باسکٹ کہا جاتا تھا اب بلڈ باسکٹ بن چکا ہوا ہے. تقریباً 1,50,000 کے قریب افراد اب تک مارے جا چکے ہیں. سوڈانی آرمڈ فورسز کے درمیان اور ریپڈ فورسز کے درمیان کیا یہ اقتدار کی جنگ ہے یا کسی اور طاقت کا بھی عمل دخل ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، 2019 میں جب عمر البشیر، میرے ہی ہم نام ہے ویسے تو، ان کا جب اقتدار ان کو نکالا گیا، جنرل فتح برہان نے نکالا، اور اس کے بعد جو ریپڈ فورسز کے اب سربراہ ان کو انہوں نے ٹرانزیشنل ملٹری کونسل کا ڈپٹی ہیڈ بھی بنایا تھا، خود وہ ہیڈ بن گئے. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک تو یہ جنگ ہے کہ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک رولر وہ اپنا اقتدار بچا رہا ہے، اور دوسرا اس کو گرا کے خود آنا چاہتا ہے. پھر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ عرب کا اس کے اندر بڑا رول ہے، خاص طور پر UAE کا. از اٹ ٹرو سر؟ یہی کہ ٹروپس بی آن دا گراؤنڈ. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید پاکستان میں دیکھنے والے اور بہت سارے مسلمان ملکوں کے بھی، گوروں کے اندر دیکھنے والے بھی سوڈان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. اچھا. پورے افریقہ کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں. ہمیں یا زیادہ تر ساؤتھ افریقہ کا پتہ ہے کیونکہ وہاں کی کرکٹ کی ٹیم آتی ہے، یا مصر کا پتہ ہے کسی نہ کسی حد تک. قذافی کی وجہ سے لیبیا کا پتہ تھا، اب وہ بھی لیبیا بھی اب گفتگو سے آؤٹ ہو چکا ہو. ساؤتھ افریقہ سے لے کے اوپر تک یہ پورے کا پورا جو افریقہ ہے یہ دولت سے مالا مال علاقہ ہے. جو یالٹا کانفرنس ہوئی تھی ایک زمانے کے اندر، جس میں 3 بڑے جو اکٹھے ہوئے تھے، اس وقت طاقتیں ہوتی تھیں فرانس، ٹھیک ہے، اور اس وقت روس اور انگلینڈ جو تھے. تو اس کے علاوہ پھر باقی انہوں نے اس کو حصوں بخروں میں تقسیم کیا تھا. کہیں بیلجیم بھی بیچ میں آ جاتا تھوڑا. اس پورے کے پورے علاقے کو غیر ترقی یافتہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ اپنی منرلز کی وجہ سے، اپنے آئل ویلتھ کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ اہم تھا. ٹھیک ہے. سوڈان جو ہے اس کی اہمیت 2 وجہ سے تھی. ایک تو اس کا ایک ریجن جو ہے دارفور کے ساتھ، جہاں عیسائی آبادی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اس آبادی میں وہ تیل بہت زیادہ تھا اس علاقے کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن تیل بھی شاید باقی ملکوں میں بھی تھا. اب نائجیریا جو ہے وہ آئل رچ کنٹری ہے، سعودی عرب سے تیل، لیکن وہاں بھی اتنی کانفلکٹ کی صورتحال نہیں ہے. اس کا جو ہے محل وقوع بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ایک لائن بنتی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ریڈ سی کے سامنے، اس کے سامنے یہ جو علاقہ ہے یہ سوڈان ہے، اور سوڈان کے ساتھ یہ ایتھوپیا ہے، اور ایتھوپیا میں ایریٹریا. یہ وہ ہے جو حبشہ کی سلطنت تھی، جہاں نجاشی جو تھا اس وقت حکمران تھا، اور تمام جتنے بھی مسلمان جو تھے وہ پناہ لے کے وہاں گئے تھے. حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ بھی وہیں سے آئے تھے. اور سب سے بڑی، اقبال کہتا ہے نا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، تو مجھے حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا. تو یہ حبشہ کا پورا علاقہ جو ہے، تو یہ بڑے سخت قسم کے مسئلے. اس سے پہلے یہ کرسچن تھے، اور یہ کرسچن بھی وہ ہیں جو اصل، یعنی جن تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات صحیح پہنچی تھیں، جو ٹرینٹی پہ بلیو نہیں کرتے تھے، باقی چیزیں نہیں. کیونکہ جس وقت ان کے سامنے، نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی آیات سنائی گئیں، اس نے کہا تو واقعی وہی ہے تو جو میں نے انجیل مقدس میں پڑھی. تو اس علاقے کے اندر ہمیشہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی زبردست قسم کی تحریک جو ہے اٹھتی رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ علاقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے مختلف علاقے ہوتے ہوتے یہ خلافت عثمانیہ کے ہاتھ میں آیا تھا. آخر میں آخری ہماری تاجداران سلطنت جو تھے وہی تھے. لیکن اس خلافت عثمانیہ کے اوپر جو جیسے آخری زوال آتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ
آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آ کر. میں اقبال اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں یہاں پر اس کی اس سوڈان کے حوالے سے اس کا ذکر آئے گا بھی 1-2 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس دور کے اندر ہوا یہ کہ اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کی نظریں آئی ہیں انہوں نے. اس وقت مصر جو تھا وہ نیپولین نے فتح کر لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. فرینچ فورسز آ جائیں گے. آپ کبھی پیرس جائیں نا تو آپ کو وہ بڑے بڑا مینار نظر آئیں گے، سارا مسلمانوں کا آرکیٹیکچر جو لو میوزیم کے اندر آپ کو. فرعون کی لاش بھی وہیں لے کے چلے گئے تھے جو بعد میں مصر کو انہوں نے واپس کی ہے کہ ٹھیک ہے تم رکھ لو، ہمارے اپنے فرعون بہت ہو گئے، تم اپنا لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہمارے بھی ہیں لیکن چلو ایک لاش کے طور پہ رکھ لیا جائے. تو اس جہاں پر صورتحال یہ تھی کہ یہ جس وقت اس پر 1878 اس میں روسیوں نے، رشین اس وقت نا وہ تھے زار روس، انقلاب کو نہیں آیا ہوا تھا، اور یہ سارے فرسٹ ورلڈ وار کا تو بہت ذلت تمیز شکست ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر اس علاقے پہ اپنا قبضہ جمانا شروع کیا. تو اس زمانے میں ایک شخص اٹھا تھا جس کا نام تھا مہدی سوڈانی. اچھا. اس کا نام تھا محمد احمد بن سید. 1956 میں جان ہاپکنس کی ایک اسٹڈی آئی ہے، وہاں پر 2 مختلف اس کے ساتھ CIA رپورٹس ہیں کہ یہ اب ہم نے جو پل آ گیا ہے کنٹرسیپٹیو، تو اب مسلمانوں کے 6 علاقوں میں جو ہے ہمیں پاپولیشن پلاننگ کرنی چاہیے. اچھا. تاکہ یہاں سے آبادی کم ہو، اور یہاں پر خاص طور پہ اس علاقے کا، سوڈان کا اور ایریٹریا کا، اور نیچے وہ جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا وہ جبوتی، ایتھوپیا، اس کا ذکر کیا تھا. اس اور کا ذکر کیا تھا اگر یہاں کی آبادی بڑھتی گئی تو ایک اور مہدی سوڈانی کو پیدا کر دیں گے. یہ مہدی سوڈانی جو ہے یہ یہاں سے انگریز کے قبضے کے خلاف اٹھا تھا، اور اس نے وہاں پر اس میں موومنٹ شروع کی تھی. یہ یہاں آیا اور اس نے آ کے پہلے تو یہ مصر گیا، وہاں اس نے مصر میں تعلیم حاصل کی. پھر یہ اس نے مہدی سوڈانی جو ہے نا، اس نے یہاں جا کے اس نے جمال الدین افغانی کے ساتھ بھی ملاقات کی. اچھا. علامہ اقبال نے ایک ان کا سفر ہے، میں سفر نامہ ہیونس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کا نام ہے جاوید نامہ. مولانا روم ان کو آسمانوں کی سفر کرواتے ہیں. اچھا. اس جگہ پہ، اور آسمانوں کے سفر کے دوران وہ مختلف لوگوں کی ارواح سے ملتے ہیں، کسی سے اس سے اس سے مولانا روم ان کو مہدی سوڈانی سے بھی ملاتے ہیں. مہدی سوڈانی کی جو موومنٹ ہے یہ بیسیکلی اسی زمانے میں ہوئی تھی، اور ان کا سوڈان پہ خرطوم شہر پہ قبضہ ہو گیا تھا. اور جیسے وہ اگلا انہوں نے ان کی موومنٹ شروع کی تو اس دوران پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کا مزار وہاں پر. لارڈ کچنر تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے اس علاقے میں اس نے حملہ کیا تھا، اور لارڈ کچنر نے کہا تھا کہ مہدی سوڈانی کی قبر کھودو. اس کی قبر کھودی گئی تھی. قبر کھودنے کے بعد ان کی جو کھوپڑی تھی، اس کھوپڑی کے اندر سیاہی بھر کے وہ قلم سے ڈبو کے لکھتا تھا، اور باقی اس نے تو کچنر مرا تھا. وہ اس میں ایک کشتی اس کی ڈوب گئی تھی، مر گیا تھا. تو ظفر علی خان نے کہا تھا کہ حضرت مہدی کی تھیں جس نے جلائی ہڈیاں، حق نے آب شور میں اس کی جلائی ہڈیاں. تو یہ مہدی سوڈانی کی تحریک جو ہے اس زمانے سے یہ یہاں سے ایک موومنٹ کی صورتحال رہی ہے. ایک اسلامی تحریک کا آغاز رہا ہے. یہ اتنا بڑا آغاز تھا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایون جب اسامہ بن لادن نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ موومنٹ شروع کی تھی اپنی، تو پہلے اس نے سعودی عرب میں شروع کی تھی. تو سعودی نے کہا کہ بھائی پیسے لے لو، جدھر مرضی چلے جاؤ، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، لیکن تم جو ہے ہمارے انقلاب مت لگاؤ تم سوڈان میں. تو اس نے سوڈان میں بڑا کام کیا تھا. اس نے اسامہ بن لادن سوڈان کی سڑکیں، سوڈان کا ایئرپورٹ، خرطوم، اس حد تک اس نے کام کیا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی تھی دوائیوں کی، جو دوائیاں نہیں مل، یعنی افریقہ کو ان کو دوائیوں سے بھی محروم رکھ دیا گیا. تو اس کی بنیاد کے اوپر ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پہلے اسامہ بن لادن کی فیکٹری پہ حملہ کیا تھا اور اس کی فیکٹری کو تباہ کیا. اسی کی وجہ سے قریب کا ملک جو الجزائر کا جو ملک تھا اور لیبیا کا جو علاقہ تھا، اس کے اندر بھی انقلاب کی بو آنی شروع تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ الجزائر کے اندر باقاعدہ اسلامک سالویشن فرنٹ کی گورنمنٹ جیت گئی تھی، اور سیکنڈ انتخاب ہونے تھے جس میں اسلامی سالویشن فرنٹ جو آنا تھا. تو انہوں نے فورسز بھیج کے اس پہ حملہ کیا، اور آج تک لاکھوں بندے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. مہدی سوڈانی کی اسی موومنٹ کا نتیجہ تھا کہ یہاں پر یہ واحد افریقن ملک تھا جہاں عمر البشیر کی حکومت بنی تھی. اور عمر البشیر کی حکومت ہے 1989 کے. جی سر. تو 1989 کی حکومت کے بعد اس کا جو
کرسچن علاقہ ہے دارفور کے جو صدرن سوڈان ہے اس کی انہوں نے موومنٹ شروع کر دی. اور آپ کو یاد ہوگا روز قرارداد پیش ہوتی تھی آزادی کی, جب کشمیر 1947 سے چلا آ رہا ہے, فلسطین وہاں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا, لیکن 2 کرسچن ایریاز تھے کہ جن کو آزاد کروایا گیا. ایک تھا ایسٹ تیمور اور دوسرا کیا تھا اپنا سوڈان کا صدر سوڈان. یہ ان دونوں کو, جبکہ فلپین میں کیتھولک کرسچن کی حکومت 1901 سے بھی پہلے گورا وہاں پر ایک مندناؤ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی موومنٹ ہے, وہ بھی 1800 کچھ کی چلی آ رہی ہے, اس کو کسی نے آزاد دیں. تو اس کو باقاعدہ پریشر ڈال کے عمر بشیر کی اس حکومت جو ہے اس کو, اچھا ہوا یہ تھا اس دوران ان کی آپس میں وہ ایک موومنٹ بن گئی کہ ان کو کنٹرول کرنا ہے. ہر بات ان سے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, جیسے کشمیر میں ہوتا ہے, باقی جگہ سب جگہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی دہشت گردی یہ وہ تو ایک فورس, اس میں انہوں نے ایک ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بنائی تھی. اچھا, جس کا وہ ہے حمدان ہیتی. ہاں وہ اچھا ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس جو تھی وہ فنڈامنٹلسٹ اور یہ وہ اس کے بارے میں الزام لگایا اسلام نام. عمر بشیر جو دوسری فوج تھی, جب عمر بشیر جو تھا یہ ایک قسم کا ان افیکٹو سے ہونے لگا تو فوج نے کو کر کے اس کو نکال دیا. وہ اسلام اور انقلاب آ گئے تھے پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی ہوتا تھا نا وہ الزام بہت لگتا تھا کہ سوڈان بڑے پیسے دیتے. جماعت اسلامی بھی بڑا الزام لگتا تھا کہ سوڈان پیسے دیتا ہے ان کے مختلف لوگوں کو. ہمارے یہاں بہت لوگوں مدرسوں کو دوسری جگہ وہ سوڈان عمر بشیر کی حکومت بہت پیسے دیتے تھے. یہاں بھی آپ کو بھی اگر آپ چاہتے اس وقت تو آپ لے سکتے. تو اس کے دوران پھر یہ جو ہے موومنٹ اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو علاقہ اس کے پاس قبضے میں تھا, یہ اب ایک طرح سا وہ جو میپ اگر آپ دیکھیں جس میں ان لوگوں کا قبضہ ہے, اس علاقے میں یہ جو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کا جو قبضہ ہے اس میں زیادہ تر سونے کی کانیں, اور سونے کی کانوں کا جو خریدار ہے وہ ہے یونائٹڈ عرب اماراتس. یونائٹڈ اماراتس جو ہے وہ اس کے اندر ایک پیسے کا سونا نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ سونے کی مارکیٹ کہاں پر ہے؟ دبئی میں. بالکل ایسے سب سے زیادہ سونے, اس لیے کہ وہ یہ سستا سونا جو ہے, اور اس کے سونے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کانیں جو ہیں یہ آئرن اور کی طرح زیادہ ڈیپ نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سونے کا کانٹینٹ ان کی کانوں کے اندر سب سے زیادہ ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں پوری جنگ یہی ہے. انگولا کے اندر یہی جنگ ہے, کانگو کے اندر یہی جنگ ہے, اس بیچارے کو لممبا کو انہوں نے مارا, پہلی رجیم چینج تھا, یہی جنگ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں پر ایک طرح کی موومنٹ چلے, لوگوں کو مارا جائے, لوگوں کو تباہ کیا جائے, اور اس تباہی اور بربادی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایک وار لارڈ جو ہے اس کو بھی اسلحہ ضرورت ہے, اس کی ایک کان میں سے پیسے لیے اور وہ جناب وہاں نے اپنا ان کو پیسے دیے, اسلحہ نہ کھانے کو روٹی مانگتے ہیں نہ اپنا اسلحہ مانگتے ہیں. ایک تو اسلحے کا آپ کا کاروبار چلا, دوسرا سونا آپ کے ہاتھ میں آ گیا, تیسرا وہاں غربت و افلاس رہ گئی. یہ اس وقت وہ جنگ ہے. اور کودنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس والے تھے, وہ اس کے ساتھ اس کو فشار کا جو کسائی کہا جاتا ہے نا, اس کو یہ جو آج پکڑا گیا جی. اچھا, he has been arrested. اچھا جس کو فشار کے اندر یہ آج یہ تازہ خبر ہوگی. پھر یہ لیٹسٹ ابھی جب ہم سٹارٹ کرنے لگے اس وقت کی خبر. اچھا, تو اس نے کوئی 1-1.5 لاکھ بعد آپ اندازہ کریں کہ ایسی تصویریں ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. یعنی ایک پہلے ان کو کہا اپنی قبریں کھودو, اور پھر اس کو زندہ دفن کیا گیا. تابوت کے اندر ایک بندے کو گھسایا جا رہا ہے, اس کو بند کیا جا رہا ہے, اس کے اندر کیل ٹھوکے جا رہے ہیں, اور تابوت زمین میں دفن کیا جا رہا ہے. کفن کے اندر زندہ بند کر کے ان کو دفن کیا جا رہا ہے, آگ میں جلایا جا رہا ہے. یہ اس کا ضرور, اور آپ اندازہ کریں کہ چونکہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے, یہ دیکھ لیجئے گا, یہ سعودی عرب ہے, یہ اس کے اندر, اب اس میں یمن بھی ڈسٹرب, باب المندب بھی ڈسٹرب, یہ بھی ڈسٹرب. یہ یہاں سے آپ نے راستہ کھول کے اسرائیل میں جانا ہے, وہاں نکلنا ہے, وہاں غزہ بھی آ جانا ہے, اور یہاں مصر جو ہے اس کے اندر سیسی بیٹھا ہوا ہے. یہ سوڈان کو کیسے جانے دیں گے کسی کے ہاتھ میں؟ تو اس وقت بیسیکلی یہ جو جنگ ہے, اور مجھے بھی لگتا ہے کہ چونکہ یہ علاقہ جو ہے گریٹر اسرائیل کے اندر آنا ہے, کیونکہ یہ نیل کا دریا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسرائیل کی جو حکومت بننی ہے گریٹر اسرائیل کی, وہ بننی ہے نیل سے فرات کے درمیان. تو اس میں خرطوم شرطوم سارے آتے ہیں. اس کا نارتھ ایسٹ سائڈ جو ہے وہ جی سارے کا سارا ایسٹ کا جو سائڈ ہے نا, نارتھ افریقہ کا نارتھ ایسٹ, اس میں جو یہ جو کیونکہ ان کا یہ ہے کہ نیل کا جو دریا ہے اس ایک طرف وہ ہوگا, اور دوسری طرف یہ بلو نائل جو آ جاتا ہے, یہ دیکھیں نا, یہ یہاں پر آ کے نا ایریٹریا کے یہ یہاں کے ایتھوپیا کے پاس یہاں بلو نائل یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ سارے کا سارا اوپر وہ وہاں سے آ رہا ہے ڈیزرٹ, یہ یہاں. اور اس سوڈان میں
اہرام مصر فرعون کی بڑی، فرعون کا بیسک سینٹر جو تھا، یہ قاہرہ جو ہے لیٹر بنا تھا، بیسک سینٹر سوڈان ہوتا تھا، جس پہ پھر حبشہ کی جو حکومت تھی، کیونکہ وجہ بات ہے بنی اسرائیل وغیرہ جو تھے ان کا. اور جو یہ RSF فورس کے سربراہ ہے نا محمد حمدان داغلو بھی کہتے ہیں ان کو، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے نیل سے ادھر جی عرب دیکھیں، لوکل ایک عرب پاپولیشن کی بھی، لوکل پاپولیشن بھی وہ جو ہے وہ اس وقت دیکھیں نا، اس وقت یہ جو سوڈانیز آرم فورسز ہیں اینڈ ان کا یہ صرف یہ پنک والا علاقہ رہ گیا ہوا ہے، اور وہ جگہ combined by the rapid repellent force and controlled by the جو ہے وہ کیا ہے الہند، یہ وہ علاقہ نیچے. لیکن سر اس میں نان عرب کیوں اتنے زیادہ کیجوالٹیز ان کی؟ میں آپ کو بات بتاؤں، مسئلہ سر یہ ہے کہ بیچارہ افریقہ جو ہے نا، یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، تھوڑا سا کھا کے خوش ہو جاتے ہیں، کھانے زیادہ اس کی اتنا لانگ ٹرم پلاننگ کوئی نہیں چکر نہیں. دوسری یہ ہے کہ بالکل ان کو صدیوں سے نا، آپ نے سچی بات بتاؤں کہ غلامی تو ہوئی ہوئی ہے نا، خواہ وہ ہم سے پہلے وہ افریقن، آپ دیکھیں افریقن غلام جو تھے پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کیے جاتے تھے. بالکل ایسے یعنی 1865 میں جنگ ہوئی نا امریکہ والے، کرتے یہ تھے، یہ میں نے اس علاقے کے اندر نا وہ ڈینجن دیکھے ہیں، سوڈان میں، صومالیہ میں، ایتھوپیا میں، جیسے ہاتھیوں کو پکڑتے ہیں نا لگا کے جال زمین کھود کے، ویسے ان کو پکڑا جاتا تھا. 1765 اس سے 1860 نہیں، جو لنکن والی جنگ، اچھا لنکن والی، ٹھیک ہے، 18 آخری جو جنگ ہوئی، ہاں 18 کچھ میں ہوئی، تو ان کو پکڑا جاتا تھا. جو نارتھ اور ساؤتھ کی آپس میں بڑی مشہور جنگ ہوئی ہے، جارج آلے قبرستان سے بھرا ہوا. تو ہوا یہ کہ ان کو انہوں نے 70s میں تو امریکہ بنا ہی نہیں تھا، 77 میں تو بنا امریکہ. 70 وہ سول وار جو تھی اس کے وہ پہلے وہ 77 نہیں، یہ کچھ ریاستیں تھیں جنہوں نے کہا تھا ہم غلامی ختم نہیں کریں گے، ساؤتھ میں تھے، نارتھ والے نے کہا تھا کہ ہم غلامی ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو پکڑ کے لایا جاتا تھا. ایک طرف یہ پورے کے پورے بیچارے جو تھے ہوتے تھے نا، وہ ہوتے تھے مرد، ایک سائڈ پہ عورتیں ہوتی تھیں، ایک سائڈ پہ بچے ہوتے تھے. بچے برکتے تھے روتے ہوئے، ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. عورتوں کو ریپ کیا جاتا تھا، مائی بہن سب دیکھ رہے ہوتے تھے. مردوں کو بیچ میں لا کے کوڑے لگائے جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں. سالوں ان کو رکھا جاتا تھا، اور پھر وہ کنڈیشننگ ہو جاتی تھی کہ غلامی یہی زندگی ہے. پھر ان کو جہاز میں ڈالا جاتا تھا، جس جہاز کے اندر کیبن کا چھت جو ہے وہ 2.5 فٹ سے اونچا نہیں ہوتا تھا. اس کے اندر 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ لوگ جو تھے امریکہ کے ساحلوں پہ اترتے تھے. اب وہاں ان کو کاٹن کے فارمز، جو کپاس کے فارمز ہیں، اس کے اوپر مسیسپی ریور کے ساتھ وہاں بھیجا. آپ کبھی جائیں نا اس میں میمفس میں، تو ایک میوزیم بنا ہوا ہے. اچھا. وہ اس کو کہتے ہیں سول رائٹس میوزیم، کیونکہ سول رائٹس کی موومنٹ تھی. اس میں مارٹن لوتھر کنگ کو قتل کیا گیا تھا، اس مارٹن لوتھر کنگ کا وہاں پر وہ ہوٹل تھا، اس کو انہوں نے میوزیم بنا دیا. میں جب وہاں گیا نا، تو اس میوزیم کے سامنے ایک کالی عورت جو تھی وہ گزشتہ 26 سال سے بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. کیونکہ وہ اس کمرے میں رہتی تھی، اس کو نکالا تھا کہ ہم یہاں میوزیم بنانا چاہتے ہیں. تو اس نے اس سے لکھا ہوا تھا کہ میں یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے سول رائٹس کو میوزیم بنا کے رکھ دیا. تو میں نے کہا تم مجھے مارکر دو، میں تمہیں ایک چیز لکھ کے دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ ہمارے شاعر مسعود جہانوی کا ایک شعر ہے کہ اپنا ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. کہتے اس کا مطلب کیا؟ میں نے انگریزی میں پھر اس کا ترجمہ لکھ کے دیا. کہتے بالکل یہی ہے کہ پیسہ ہے ان کو، یعنی آپ اس کے اندر آپ جائیں، آپ کو وہ بس ملے گی کہ جس کے اندر کالا سفر کرتا تھا تو اس کو گولی مار دی گئی تھی اور وہ بس رکھ دی گئی ہے. جس کے اندر وہ بڑی بڑی بیلز ہیں اس کی کاٹن کی، اس میں کالوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، وہ بنائے ہوئے انہوں نے، اور وہ بیل دن کے اندر بھرتے کرتے ہیں. پھر اس کے اندر یہ تھا کہ ہوٹلوں کی وہ کھڑکیاں رکھی ہیں جن میں سے صرف گورا بیٹھ سکتا تھا، کالا نہیں بیٹھ سکتا تھا. اتنی زیادہ. ایک ان کی ایک اپنا ہے بلیک بوائے، اس کی کتاب بڑی مشہور، وہ بڑی کمال کی، بیل اسٹریٹ کے بوائے کے اوپر. تو اس کا ایک واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کا واقعہ اس نے لکھا ایکچولی جو واقعہ، کیونکہ وہ جو اس کی ہے نا ایلوس پریسلے وہ وہیں پر تھا. لیکن ایک کتاب ہے ایلیکس ہیلے کی کتاب ہے روٹس. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے گیا تھا افریقہ میں جا کے
اپنے روٹس ڈھونڈنے کے لیے. اس نے پھر بڑے بڑے واقعات سے اس کی دادی جو تھی اس کو لے کے آئے, اس کو دادی کو ریپ کیا انہوں نے, اور اس کو بچہ تھا, پھر اس کو آج تک اس سے سارا اس نے پھر اپنے انسیسٹری ڈھونڈتے ہوئے. اوباما بھی یہیں سے گیا ہوا تھا نا اسی جگہ, اوباما کی انسیسٹری بھی وہیں سے وہ جا کے نکلی. تو وہاں پر وہ لکھتا ہے کہ میں میرا دوست بیل اسٹریٹ میں لفٹ چلاتا تھا. تو اس نے گورا اس کو آیا تو اس نے کہا کہ اوپر چلو, تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک پینی دوں گا, تو میں نے اپنا تم اس کو اٹھاؤ. تو اس نے زور سے اس کو اٹھانے لگا تو کہ ہپس پہ ٹھڈا مارا, اور کہا چلو. تو کہتا مجھے بڑا عجیب لگا, تو میں نے کہا تم نے یہ ٹھڈا کیوں کھایا؟ تو اس نے کہا پینیز آر اسکینٹی بٹ مائی بٹکس آر اسٹرانگ. یعنی پینی تو بہت تھوڑی سی ہیں کہ میرے ہپس اسٹرانگ ہیں اور مار کھا. یہ کیفیت ہے اور آج بھی وہیں پر ہے. یہ سوڈان کا المیہ میں وہ ابو دھابی دبئی کے لوگ جو پرانی قریش کے اندر واپس آئے ہوئے ہیں, یہ غلام ہیں, اور یہ ان کی جب بلال حبشی والا سلوک کرو ان کے ساتھ, یہ غلام ہیں تو ان کے ساتھ وہ کیا نام ہے ان والا سلوک کرو جن کا وہ جو بلال حبشی کو جب مکہ کے چھت پہ اذان دلوائی گئی تھی تو کسی نے کہا میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ اس وقت شرم سے ڈوب مرتا, یہ کالا حبشی اس کو کھڑا ہو گیا. تو وہ اصل میں یہ ہے جنگ. اس جنگ میں اسرائیل کا گریٹر اسرائیل بھی آ رہا ہے, انٹرنیشنل روٹ بھی سویز کنال بند ہوئی ہے بھائی, یہ سارا کچھ. تو ایک ملٹیپل, اور پھر دبئی کی مارکیٹ بھی تو چمکنی ہے نا, اس کے بغیر چل نہیں سکتی. بٹ واٹ از دا سولوشن سر؟ کچھ نہیں, دونوں کو بٹھانا چاہیے سر. کچھ جگہ پہ وہ جنگ چاہتے ہیں, دیکھیں نا کہیں نہ کہ وار تھیٹر, اگر وار تھیٹر دنیا میں ختم ہو جائیں تو اسلحہ کا کاروبار ختم ہو جائے, اور یہاں اگر اسٹیبلٹی آ جائے, یعنی دنیا کے پاپولیشن پلاننگ کی جو 90% فنڈنگ ہوتی ہے اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ 6 مسلمان علاقوں میں آبادی نہیں بڑھنی چاہیے, بنگلہ دیش میں نہیں بڑھنی چاہیے, ملائیشیا انڈونیشیا میں نہیں بڑھنی چاہیے, پاکستان اور ایران افغانستان میں نہیں بڑھنی چاہیے. 6 ریجنز ہیں باقاعدہ. الزبتھ لیاگن کی کتاب ہے اس کے اوپر, بہت خوفناک قسم کی کتاب ہے کہ جس میں اس نے باقاعدہ تفصیل سے وہ CIA کی ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں, اور اس نے کہا دیکھو ساری وار کے اندر ہر امداد بند ہو سکتی ہے, یہ نہیں بند ہو سکتی. اچھا, اس لیے کہ کسنجر نے ایک فقرہ بولا تھا, وی وانٹ ٹو ریڈیوس دی پاپولیشن آف مسلمس اسٹریٹجیکلی اف پاسبل اینڈ ملیٹریلی اف نیسیسری. اچھا, ہم مسلمانوں کی آبادی کم کریں گے مختلف طریقوں سے اگر ممکن ہوا, یا پھر ہمیں فوج یوز کرنا پڑے تو ہم کریں گے. یہ فوج یوز ہو رہی ہے. رائٹ سر, تھینک یو سر آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.